اس کیس کی جو ریسنٹ پروسیڈنگ ہے وہ روٹین وائز 14 ڈیز کا فردر ریمانڈ جو تھا جوڈیشیل ایکسٹینڈ ہو گیا پٹیالہ جیل میں. اب وہ فردر 14 ڈیز کے اندر انہوں نے چلان جو ہے وہ اپنے کمپلیٹ کرنا ہے انویسٹیگیشن نے, اور یہاں فردر بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے فار سم ریزن. تو ابھی تک کی ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہی ہے. اور اس کے علاوہ نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ ہے اس پہ ہماری طرف سے بھی ان کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے, اور اس کے لیے 3 نومبر کے لیے وہ فکس ہو گیا ہے. اس میں نوٹس ہو گئے ہیں NCCIA کو بھی اور نظریاتی کونسل کو بھی کہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ ایشو کیا ہے. اچھا ویسے طاہر صاحب یہ جو نظریاتی کونسل کا جو آیا ہے اوپینین آیا ہے, ظاہر ہے کہ ان کو ریچ آؤٹ کیا گیا ہے جو نیشنل NCCIA جو کہلاتی ہے, تو انہوں نے بیسیکلی اوپینین مانگا, انہوں نے اوپینین دے دیا ہے. تو اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ جوریسڈکشن سے باہر ہے یہ چیز بھی اوپینین دینا بھی؟ جی اوپینین NCCI بیسیکلی جب ڈیورنگ انویسٹیگیشن پروسیس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے کہ طور پہ وہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اوپینین اس طرح کی لے نہیں سکتے, کیونکہ جب ان کے پاس مٹیریل ڈیفینس سائڈ سے دیا جا رہا ہے ان کو, اور ڈیفینس ان کو تمام ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہے اپنے ڈیفینس کے اندر, وہ تمام مٹیریل پرووائڈ کر رہا ہے, تو پھر آپ نے اسی پہ ریلائی کرنا ہے اپنی تمام انویسٹیگیشن کو, بجائے کہ آپ ایک تھرڈ پارٹی وہ جو ہے وہ بھجوا دیں کیس کسی اور کو کہ آپ جی فیصلہ کریں اس پہ. تو پھر انویسٹیگیشن کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. انویسٹیگیشن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو تمام ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے ان کا انالیسس کریں اور اس کو دیکھیں کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ جو دیا گیا ڈیفینس میں کس حد تک یہ ریلائبل ہے اور کس حد تک اس پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے. تو اس میں اتنی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ راکٹ سائنس نہیں تھی کہ انویسٹیگیشن نے وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکے یا اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے کہ ڈیٹا انہوں نے وہ تمام اٹھایا اور اوپینین کے لیے سینڈ کر دیا, اور وہاں سے بھی ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ انہوں نے ایک فیصلہ بابت مراسلہ لکھ دیا کہ جب نے فیصلہ صادر کر دیا. تو وہ از ناٹ اے کورٹ, اور انہوں نے جو اسٹائل جو ڈیسیژن دیا ہے اسٹائل ایز اے کورٹ, تو اس کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے کہ یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے اس فیصلے کو اناؤنس کیا. اچھا ایک تو یہ کلیریفائی کر دیں کہ وہ فیصلہ ہے کہ اوپینین ہے؟ یہ اوپینین ہے. فیصلہ تو اس سینس میں کہہ رہے ہیں سو کالڈ جو ڈیسیژن ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے اس کو لکھا ہے فیصلہ, تو ہم اس لیے اس کو کورٹ انورٹڈ کوماز میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے ایک ڈیسیژن ہے جو جسے ہم امپیون ڈیسیژن کہتے ہیں. اچھا اور ایک اور چیز اس کے اوپر یہ تھی کہ طاہر صاحب یہ جو ابھی آپ نے ان کی پوڈ کاسٹ بھی دیکھی ہوگی جو ان کے چیئرمین ہیں نظریاتی کونسل کے, تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پازیٹیو چیز ہے آج کے زمانے میں اگر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ عوام کے سامنے آ کے انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے, اختلافات اپنی جگہ رکھتے ہوئے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو ہے ایٹ لیسٹ اس پوائنٹ پہ تو آئے ہیں کہ وہ کم از کم اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اپنا موقف رکھ رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اس میں سے طاہر صاحب 2-3 چیزیں اس میں سے ہیں, تو میں بجائے اس کے کہ جو ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر اگر میں ایک تو لوگوں کے لیے بات کر دوں کہ بھائی جو طاہر صاحب کے بارے میں سننا چاہتے ہیں, جو باتیں ابھی ریسنٹلی کافی جگہوں پہ پلیٹ فارم کیا گیا طاہر صاحب, آپ یوٹیوب پہ جائیں طاہر ایوبی صاحب آپ سرچ کریں اور وہاں پہ آپ ان کی وہ ساری باتیں سن سکتے ہیں. میں جس اینگل سے بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر ایک سوال ہے میرا کہ ہم اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بہت سارے لوگوں کو ان سے نفرت بھی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو ان سے بہت محبت ہے اور بہت ان کی عزت کرتے ہیں, اور لوگوں کو ایز اے ایسٹ ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ان کے گستاخ ہونے نہ ہونے کے اوپر 10 طرح کے رنگ بھی بھر دیے گئے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. تو پوائنٹ یہ ہے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے, اور گیون دا سچویشن ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی بیس کے اوپر ایسے آدمی کو سزا نہ ہو جائے جو کہ پھانسی کی سزا ہے. تو آپ کا اس وقت جو ہے یہ کیا آپ اپنی دلیل اور اپنے اسکلز کے اوپر ہی خالی ریلائی کر رہے ہیں, اور اگر آپ کے اسکلز اور آپ کی دلیل رہ گئی تو ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا؟ مطلب آپ پریکٹیکلی اس وقت آپ کے دماغ میں کیا ہے, what are we doing to get him out؟ کسی حد تک میں چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس طرح کے جو میٹرز ہوتے ہیں نا 295C جو ہے, قطع نظر اس بات سے کہ اس کے جو کانٹینٹ ہیں وہ کیا ہے, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, یہ تمام باتیں بعد میں رہ جاتی ہیں. ہمارے یہاں جو چیز جو ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے. تو اس رائے سے کہ کوئی مد نظر رکھتے ہوئے کیس کو ہمیشہ پاکستان میں سم ٹائم دیکھا جاتا ہے, لیکن جو FIR کا جو معاملہ ہے اور جو پروسیس ہے وہ آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 295C کے اندر اگر کوئی شارٹ کٹ ہے تو شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر اس کو آپ شارٹ کٹ میں آپ کہیں گے کہ ہم نے اس کو ایک فاسٹ ٹریک پہ رکھ کے اس کو چلانا ہے تو آپ نقصان کر لیں گے اپنا بھی اور اپنے کلائنٹ کا بھی نقصان کر لیں گے. تو آپ نے اس کو شارٹ کٹ وے میں نہیں لے کے جانا. آپ نے اس کو تمام تر اپنا جو ڈیٹا ہے, جو تمام آپ کا ایویڈنس ہے, جب تک آپ اس کو فائنلائز نہیں کر لیتے اور آپ کسی بھی موومنٹ میں اگر لیگلی آپ اس کو پرسو کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا جب تک ایویڈنس آپ کی کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی, جو کہ ہم نے ابھی کمپلیٹ کر لی ہیں تمام چیزیں, کچھ چیزیں جو ہے وہ پینڈنگ ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ود ان 2 to 3 days وہ ہمارے اینڈ پہ کمپلیٹ ہو جائیں گی, تو پھر ہم اس کو آگے پرسو کریں گے. صاحب مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں اس کے اندر. دیکھیں جو پاکستان میں جو مذہبی اور دینی معاملات ہوتے ہیں
وہ ایموشنز کے تھرو، ایموشنز کے ریلم سے آ رہے ہوتے ہیں، ایموشنل کے اینگل سے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جہاں پہ یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے جو علماء کاؤنسل کا بھی جو بھی ابھی اوپینین وغیرہ ہے، اس کے اندر بھی جو دل دکھے ہیں لوگوں کے، ایک بڑی سبجیکٹو سی چیز ہے دل دکھنا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی سبجیکٹو سی چیز ہے. جب آپ کورٹ میں بھی جائیں گے تو یہ دل دکھنے والے جو نوشنز ہیں یا جو ایموشنل سائڈ کے جو نوشنز ہیں، اگر جج صاحب کے سامنے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے جو وہ ایموشنل نوشنز کو کس حساب سے کیٹر کر رہے ہیں، تو آپ کی کسی بھی لیول کی دلیل ہوگی، آپ بہترین سے بہترین کورٹ کیس بھی اگر آپ پٹ اپ کر دیں گے، لیکن اگر اس وقت جج یا جوری یا جو بھی وہاں پہ بیٹھے فیصلہ کر رہے ہیں، اگر ان کے سامنے وہ ایموشنل سائڈ کیٹر نہیں ہوئی، تو آپ کو پتہ ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ساری اسکلز ادھر آرکسٹریٹ کرنے کا، رائٹ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب یہ بات آپ کو بھی کلیئر ہے، بہت سارے لوگوں کو بھی کلیئر ہے کہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ کوئی گستاخی کوئی اس طرح سے کوئی سینس نہیں بنتا. انجینئر صاحب اگر آپ کے اس وقت آپ کے سامنے اگر انجینئر صاحب کو رکھا جائے تو گستاخی کا سینس نہیں بنتا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کلیریفیکیشن یا کوئی معافی ٹائپ کی کوئی چیز پٹ اپ کر کے اس پورے معاملے کو ڈیکمپریس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، 295C کے اندر ایسا معافی کا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ کوئی معافی مانگ لے اور کہ میں اس پہ رجوع کرتا ہوں یا معافی مانگ لیتا ہوں. تو وہ ہاں ایک حد تک ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی ایموشنز ہیں جن کے اگر ادر سائڈ سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب انہوں نے معافی مانگ لی ہے، رجوع کر لیا ہے، تو پبلک میں ایک اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن کورٹ میں ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ ایک سینیریوز جو ہے وہ رہا ہے ماضی میں بھی کہ جن علماء کرام پہ، مفتیان کرام پہ اس طرح کے ایلیگیشنز لگے ہیں اور کوئی ان سے سلپ آف ٹنگ کے تحت یا کسی بھی وجہ سے ایشوز جو کہتے ہیں کہ سینڈل ہوئے ہیں، تو انہوں نے رجوع کیا ہے اور ایک معافی نامہ ایک ریکارڈ کروایا ہے اپنا پبلک کے اندر کہ یہ ہم اس پہ رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. تو وہ پبلک جب ان کو معاف کر دیتی ہے، ایک پبلک کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے، تو وہ کیسز میں پھر آگے اس طرح سے پرسو نہیں کرتے. لیکن یہاں اس طرح کی کوئی سچویشن ہمارے سامنے نہیں آئی چونکہ ویری بفور لانچنگ آف دا FIR ہی واز اریسٹڈ اینڈ ہی واز انڈر دا ڈیٹینشن. تو پھر یہ سچویشن تو پاسبل ہی نہیں تھی اگر وہ کوئی جسٹیفیکیشن دیتے بھی ہیں اس حوالے سے کوئی بات بھی کرتے. تو یہ تو پاسبل نہیں ہوا. لیکن جہاں تک کورٹ کی بات ہے تو کورٹ میں ایک تو لا بھی نہیں ہے اس پہ اور نہ ہی کوئی چیز اپلیکیبل ہے. تو ایویڈنس پہ ہی یہ کیس کنکلوڈ ہوگا کہ آیا کہ یہ دیکھا جائے کہ اس طرح کی جو الفاظ ہیں وہ احانت رسول کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں آتے. اگر انہوں نے کوئی چیز کوٹ کی ہے تو ویدر کہ یہ جو بلیف ہے کرسچینٹی کا بلیف ہے یا نہیں ہے، یا ان کی بکس میں یہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے، یا انٹرنیشنل اسکالرز ہیں یا جو یونیورسٹیز کی جو ریسرچ ہیں ان میں اس طرح کا جو ہے کوئی مواد وہاں سے بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، یا اس پہ ریسرچ وغیرہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو یہ تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو یہ جب ریکارڈ کے ساتھ جب پڑھی جائیں گی کورٹ کے دوران تو ڈیفینیٹلی کورٹ نے انہی پہ ریلائی کر کے ڈیسیژن دینا. تو وہاں ایموشنز والی بات نہیں ہے، لیکن کسی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریشر ضرور ہوتا ہے. جو ٹرائل کورٹس ہیں ان پہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے جو اناؤنس کرتے ہوئے موسٹلی وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایکویٹل کی طرف نہیں جاتی. یہ پریشر تو ہائی کورٹس سے ہی پھر یہ جو ریلیف ملتا ہے اس طرح کے کیسز میں. اچھا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا یہ جو کاؤنسل کو انوالو کرنے والا پورا جو سٹیپ ہے وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کورٹس کو تھوڑا سا ریلیف چاہیے، تھوڑا سا بریدنگ اسپیس چاہیے، تو وہ اپنے اگر فیصلے کو اگر فار ایگزامپل وہ سزا کی طرف جاتے ہیں تو وہ اپنے فیصلے کو بیک کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہماری اسلامی کاؤنسل ہے اس کا بھی یہ ہے، ہمارا فیصلہ بھی یہ ہے، ایوری تھنگ از الائنڈ. اب بھلے جو بھی بیک لیش آتا ہے وہ سیکورٹی ادارے ہیں وہ اس کو ہینڈل کریں. تو میرا پوائنٹ یہ کہنے کا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی ثبوت کے اوپر ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر اور میں معافی اس کی بات نہیں کر رہا کہ وہ اس بات کی معافی مانگے، میں نے جو وہ اس بات کی معافی مانگے کہ بھائی میرے الفاظ ڈفرینٹ ہو سکتے تھے اور آگے سے میں خیال رکھوں گا ان چیزوں کا، ان لائنز کے اوپر. اور ایک رحم کی اپیل جس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے اندر ایک انجینئر صاحب کے اسٹیچر کا لیول کا آدمی اگر جو ہے وہ ضائع ہو جائے ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی بیس کے اوپر، تو اٹس گونا بی اے بگ لاس. میرا بس پوائنٹ یہ ہے کہنے کا. تو بجائے اس کے کہ اس وقت ہم ان چیزوں کے اوپر پلے اراؤنڈ کریں، میرا صرف اوپینین ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ لوئر ہیں، آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. جس طرح آپ نے خود بولا کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری پارٹی خود ہی بیک آف کر لے، وہ اپنی کیس ہی کھینچ لے، کبھی ٹھیک ہے اس نے ریئلائز کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، تو ہم بیک آف کر جاتے نہیں، آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کر رہا ہوں. اس پوائنٹ پہ میں ایگری کر رہا ہوں. وہ باقی تمام جو کیس کے جو میٹرز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن چونکہ سینٹیمنٹس میٹر کرتے ہیں تمام چیزوں کے اوپر. ہر معاشرے کے اندر جو چیزیں وہ ویری کرتی ہیں، سچویشن ویری کرتی ہیں، الفاظ ویری کرتے ہیں، وہاں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کسٹمز ڈفرینٹ ہیں، وہاں کی اور طور طریقے ڈفرینٹ ہیں. تو لینگویج کا کافی بیریئر ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ایک الفاظ کے مختلف معنی لیے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہو جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ وہ ایک معاملہ ہوتا ہے معافی نامے والی بات ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو چیز مس ہینڈل ہوئی ہے یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، ایسے احساسات و جذبات مجروح ہوئے ہیں تو ہم اس پہ واپسی اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں. تو اس پہ تو ریلیکٹنٹ جو ہونے والی یا ریجیڈول ہونے والی بات ہے وہ تو نہیں ہونی چاہیے. میری ذاتی رائے ہے، میں خود چونکہ ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو جہاں پرسیپشن عوام کے ساتھ آپ کا ایک ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملوں میں ریجیڈ نہیں ہوا جاتا کہ وہ اگر اس طرح کی کوئی اوپینین آ جاتی ہے تو آپ کو یہ الفاظ کو آپ کو کہنے. مجھے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز سے بنیادی اختلاف ہے ہمیشہ سے.
اس زمانے سے جس زمانے میں آج جو جماعت اس وقت مظلوم ہے یہ ان کے ساتھ مل کے باقیوں پہ ظلم کر رہی تھی، میں اس زمانے میں بھی کہتا تھا کہ ان کو پولیٹیکل لینڈسکیپ سے الگ ہو جانا چاہیے، لیکن یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ 2016 میں 29 فروری کو انہوں نے ممتاز قادری کی پھانسی کو ایگزیکیوٹ کیا اور دن ایسا چوز کیا کہ 4 سال کے بعد برسی آئے، کیونکہ 29 فروری 4 سال بعد آتا ہے، ویسے فروری 28 کا ہوتا ہے، یہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کی ڈیٹ رکھی تھی 2016 میں، ورنہ ہر سال وہاں برسی ہونی تھی، تو وہ برسی تو مر گیا، ہاں، کیونکہ وہ دن ہی نہیں آنا، کس طرح مناون؟ اگر اس وقت یہ دلیری نہ دکھاتے، اس وقت کے پرائم منسٹر، آرمی چیف یا چیف جسٹس، تو یہ جو آپ کو آج واقعات نظر آ رہے ہیں نا، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو جاتی ڈیلی بیس کے اوپر۔ ظاہر ہے 25 کروڑ آبادی کا ایٹم بم ہے، اس میں یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو، لیکن اس حوالے سے قانون سازی بھی کوئی ہونی چاہیے بھائی۔ آج کل آپ کو پتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ مل کے نا آئین میں 20ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس امت کے اوپر رحم کھائیں، اس 20ویں ترمیم میں 295C کے ساتھ ایک شک ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص توہین سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے، ورنہ یہ 295C جب اس طریقے سے رہے گی بغیر اس کی تفصیلات کے تو اس کو لوگ مس یوز کرتے رہیں گے۔ کوئی حرج نہیں ہے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے ڈالیں بیچ میں، کوئی شک میں تبدیل کرنے کا نہیں کہہ رہا، وہ اپنی جگہ رہے، لیکن ساتھ ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اور اس کے لیے میں نے 4 سٹیپ بتائے تھے کہ اگر کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگے، پہلے نمبر پہ آپ شواہد اکٹھے کریں، ہو سکتا ہے AI سے بنی ہوئی کوئی ویڈیو نہ ہو یا گواہ جھوٹے ہوں، اور جب بالکل یقین ہو جائے کہ یہ ایسا ہی ہے، توہین مذہب ہوئی ہے، تو دوسرے سٹیپ میں ایک میڈیکل بورڈ ہو، یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جس شخص نے توہین کیا اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ مجذوب تو نہیں ہے، کلندر تو نہیں ہے، ہاں ہوش و واس میں ہے نا۔ اچھا اینا دے کام پاون چشتی رسول اللہ تے کہندے نے وہ حال میں تھے، ہائے ہائے تواڈے حال ہی چوندے نے، دوسرے نو بے حال کیتے ہیں تسی، تو چیک کریں وہ مجذوب تو نہیں، کہیں کلندر تو نہیں ہے، ادھا کلندر ہے یا پورا، اور اگر ثابت ہو جائے کہ پاگل نہیں ہے، بیسیکلی تو پاگل کو یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے نا، پاگل نہیں ہے، پھر تیسرے سٹیپ میں علماء کے پینل کے سامنے اس بندے کو پیش کیا جائے گا، تیرا دماغ بھی ٹھیک ہے، یہ تو جو بھونک رہا ہے تجھے پتا ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے، توبہ کر، ادروائز چوتھے سٹیپ میں تیرے اوپر جوڈیشری میں مقدمہ چلا کے سزا نافذ ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ سے زیادہ بھی ڈھیٹ ہوا نا تیسرے سٹیپ میں توبہ کر ہی لے گا، چوتھے سٹیپ تک جانے ہی کسی نے نہیں، لیکن یہ تو پہلا سٹیپ بھی نہیں طے ہوتا، یہ 4 سٹیپ بھی 295C کے انڈر چاہے آپ زمیمے کے طور پر انیکشر کے طور پر لگائیں، یہ ہونا چاہیے، ادروائز یہ جو 20ویں ترمیم کر رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا یا آپ کے گمان میں پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اگر پاکستان کو کوئی فائدہ ملنا ہے تو یہ ہے کہ 20ویں آئینی ترمیم کے اندر میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے بھی اور آرمی چیف سے بھی، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، کہ خدا کے لیے یہ ہمارے ہاتھ دیکھیں، 295C کے ساتھ یہ توبہ والی شک ایڈ کریں۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں، سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 68 سے 70۔ نمبر 1 شرک، جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2 قتل ناحق، جو اس کائنات میں حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 3 بدکاری۔ ان 3 گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مجھے بتائیں شرک بڑا گناہ ہے یا توہین رسالت کرنا بڑا گناہ ہے؟ تو اس کی توبہ تو آئی بھی ہے،
اور یہاں تو انہیں رسالت جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا ہے, انہوں نے دھکے سے بنائی ہوتی ہے. اگر سپوز کوئی کر بھی بیٹھے تو توبہ قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہے. یہ کئی سالوں کے بعد کوئی ترمیم ہوتی ہے, اس میں اگر یہ چیز ایڈ کر دیں تو کم از کم پاکستان جو جہنم بنا دیا ہے اس مذہبی طبقے نے, توہین مذہب کا الزام لگا کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں, ان کی اس تکلیف سے تو اس امت کی جان چھوٹے گی. ہمیں یقین کریں, رفع الیدین کرتے ہوئے کسی ہندو سے ڈر نہیں لگتا, کسی عیسائی سے ڈر نہیں لگتا, کسی کرسچن سے ڈر نہیں لگتا, مسلمان سے ڈر لگتا ہے. اس مسلمان سے کہ جس کی نماز قادیانیوں والی ہے. ہاں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں. ہم رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, اور تم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہو جو قادیانیوں والا طریقہ ہے. اور اس سے بڑی بات تمہارے لیے کہ تمہارے عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر تم 11ویں کھاتے ہو, غوث پاک کا دھوبی, ہاں یہ اشرف تھانوی دیوبندی نے بھی لکھا ہے, اور اس کے جو ابا جان جو تھے روحانی طور پہ امداد اللہ مہاجر مکی, جو بریلویوں کے بھی روحانی ابا ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے. تو غوث پاک نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں رفع الیدین والا. تم غوث پاک کے نام پہ 11ویں کھاتے ہو, نماز اس طریقے پہ پڑھ رہے ہو جو قادیانیوں والا طریقہ ہے. لو سامو. تو ان مولویوں سے ہماری جان چھڑائیں خدا کے لیے, جو عذاب بن کے مسلط ہوئے میں, اور اب یہ آگ دیکھیں ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے. اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, جس تکلیف سے گزر رہے ہیں نا, اس تکلیف کا احساس انہیں پہلے نہیں تھا, اب ان کے گھر تک آگ پہنچی ہے. ان سے سبقت لسانی کی وجہ سے, سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے انتہائی گستاخانہ الفاظ منہ سے نکل گئے. گستاخی نہیں کی, گستاخانہ الفاظ نکل گئے, اور ظاہر ہے جب نکلے ہیں تو وہ گستاخانہ ہے. اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح وہ ابھی تک باطل تعویلات کر رہے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے, گستاخی نہیں ہے. بھائی گستاخی تو ہے, چھوڑے ہی کچھ نہیں تم نے بھائی, نہ اللہ کو چھوڑا, نہ رسول کو چھوڑا, نہ صحابہ کو چھوڑا, نہ قرآن کو چھوڑا. تو میں کیا ضرورت تھی اتنے بڑا فلاسفر بننے کی؟ اس ٹاپک کا تم لوگوں کو, تمہارے بڑوں کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ امی کو کس طریقے سے بریف کرنا ہے ورڈ کو. پھر تم جاپان کے ڈاکٹروں کے ساتھ نبی الاسلام کا کمپیریزن ایک غلط طریقے سے کروا رہے ہو. میں نے ہر چیز کا جواب دیا ہے, میں نے باتیں اس سے زیادہ سخت کی ہیں. اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں 2.25 گھنٹے کی, تو میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں, لیکن ایک علمی ڈیکورم کے اندر. لیکن وہ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا, بعد میں معافی مانگی, پھر غیر مشروط مانگی. ابھی تیسری ویڈیو بھی آئی ہے اور اس میں انہوں نے ہمارا عقیدہ اڈاپٹ کر دیا ہے, چشتی رسول اللہ دکھا رہے ہیں. اور وہ جو انہوں نے امیج دکھایا ہے نا, وہ امیج میرے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے, میں اپنا امیج پہچانتا ہوں. وہ جو امیج ہے نا, وہ آپ ہمارا امیج دیکھیں بنا ہوا, جو میں ہر ویڈیو میں ڈسپلے کراتا ہوں. سبا سنابل کا ریفرنس, کیونکہ وہ 2 صفوں پہ تھا تو وہ 2 صفحے میں نے جوڑے تھے, اس پہ ریڈ میں نے وہ ڈبا بنایا ہوا ہے, پھر پیجز کے اوپر بھی وہ ڈبا بنایا ہوا ہے, وہ ایگزیکٹلی وہی پیج ہے انہوں نے یوز کیا ہے. اچھی بات ہے. اور والے بھی ہیں سرکار, تھانوی رسول اللہ بھی دکھا دینا چاہیے. ہاں, اس لیے کہ دیوبندی بھی ان کے خلاف بنا رہے ہیں نا کلپ. صرف بریلویوں کو نہیں چپ کروانا چاہیے تھا, انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تھانوی رسول اللہ کا بھی تو دفاع کرتے ہو نا, تو میری بھی تعویل قبول کرو. یہ انہوں نے کی غلطی ہے ابھی بھی. آپ یہ جو میں ایکٹیویٹیز بتا رہا ہوں نا کہ 295C کے اندر توبہ کی شک شامل کریں, ورنہ یہ آپ کے اوپر ایک سمجھ لیں چیز مسلط رہے گی. اور دوسرا, جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں نا, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز دین کا کام کرنا آپ چھوڑ دیں. پاکستان میں دین کا کام نہیں ہو سکتا. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ آیت اور حدیث کسی کو بتا دیں, مائک پہ آ کے, کیمرے پہ آ کے آپ نے کوئی بات کرنی نہیں, اور یہ دیکھیں آپ کو کس طرح یہ کوبرا سانپ کاٹ جائے گا.
یہ پوڈ کاسٹ کے مائک جو ہیں یہ کوبرا سانپ ہے, اور کوبرا سانپ وہ ہے کہ شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے نا, اس کے سامنے بھی کوبرا سانپ آ جائے. آپ نیشنل جغرافی پہ ویڈیوز دیکھیں, کتنا سمجھدار ہے, وہ بھی دم دما کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. انہوں نے بھی نسل در نسل سیکھا ہے. یہ ہے تو اتنا سا, لیکن اگر اس نے ڈس لیا تو 40 منٹ کے اندر میری موت ہو جائے گی. اسے تو اینٹی وینم بھی کسی نے نہیں لگانا. تو یہ پوڈ کاسٹ کے مائک وہ کوبرا سانپ ہے. یہ اگر آپ کو ڈس لیں گے نا تو آپ پھر پلانٹ ارتھ سے باہر ہی جائیں گے. یہ تو انہیں مذہب کا الزام لگے تو کیا ہے, مطلب دنیا سے تو گئے نا. اس لیے یہ جو چیزیں آپ لوگ کیمرے پہ بیٹھ کے کوئی علمیت جھاڑ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ سن لیا کریں کہ آپ کیا ارشادات عالیہ ارشاد فرما رہے ہیں. ویسے تو پاکستان تو اب اس قابل نہیں کہ یہاں بیٹھ کے کوئی تبلیغ کرے, سیدھی سی بات ہے. میرا معاملہ میں تو کیا, میں چلتی پھرتی 302 سیدھی جی گل ہے. ہاں, ہم نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ چن چن کے کوئی بابا ان کا نہیں چھوڑنا. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل اسے اپنے علمی نیزے کی نوک پہ میں نے لینا ہے, چاہے کوئی پرانا ہے چاہے کوئی نواں ہے یا آنے والا ہے. نہ بالکل جس نے کام ڈالا ہے نہیں چھوڑیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, مفتی طارق مسعود صاحب نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ ڈسکس کیا. وہ ٹاپکس جن کے اوپر یہ ہمیں ٹونٹ کیا کرتے تھے, آج وہی ٹاپک ان کے کام آ رہے ہیں, دیکھ لیں. اور مجھے یہ بہت پہلے پتا تھا. میں 2009 میں جب دعوت و تبلیغ کا کام میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے اوپر توہین مذہب کا الزام لگائیں گے. میں نے اسی زمانے میں اندھادھند پیروی کا انجام لکھا. دیکھیں میں اس وقت سے مسلسل, پھر 2012 میں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کے 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 71B, مسلسل میں نے دیکھا یہ اس زخم کو کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیا. چشتی رسول اللہ کو کھرچتا رہا ہوں, جیسے ہی ٹھیک ہونے لگتا ہے پھر کھرچ دیتا ہوں. اب کینسر بن گیا اللہ کے فضل.